سورۃ الانعام آیت نمبر 61 to 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفاظتاً، نگہداشت رکھنے والے یعنی فرشتے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاء، آتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، توفت ہو، تو روح قبض کرتے ہیں اس کی، رسولنا، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، وہم، اس حال میں کہ وہ، لا، نہیں، یفرطون، کوتاہی کرتے، اپنے بندوں پر وہ پوری قوت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم، پھر، ردو، لائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو مالک ہے ان کا، الحق، حقیقی، الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کا حکم چلے گا، وہو، اور وہ، اسرع، بہت جلد، الحاسبین، حساب لینے والا ہے۔ پھر سب کے سب اللہ اور اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو، جو فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ کل، کہہ دیجئے، من، کون ہے، ینجیکم، جو نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر، اور سمندر کے، تدعونہ، تم سب پکارتے ہو اسے، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے، لئن، یقیناً، اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن، ضرور ہو جائیں گے ہم، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو، کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے اس نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ کل اللہ، کہہ دیجئے، اللہ ہی، ینجیکم، نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر غم سے، ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، شرک کرتے ہو، کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ کل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہی قادر ہے، علی، پر، ان یبعث، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت، یا تمہارے نیچے سے، ارجلکم، تمہارے پاؤں کے، او یلبسکم، یا وہ لڑا دے تمہیں یا بھڑا دے تمہیں، شیعاً، گروہ گروہ کر کے، ویذیق، اور مزہ چکھا دے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، بأس، بعض کی لڑائی کا، انظر، آپ دیکھیں، کیفا، کیسے، نصرف، ہم بار بار بیان کرتے ہیں، الآیات، آیات کو، لعلہم، تاکہ وہ، یفقہون، سمجھ جائیں۔ کہہ دو، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو جان لیں یا سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِہِ، اس کو یعنی قرآن پاک کو، قوموں کا، آپ کی قوم نے، حالانکہ، هو الحق، وہی حق ہے، کل، کہہ دو، لست، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بوکیل، کوئی دروغہ یا نگہبان۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر نگہبان نہیں بنایا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے، مستقرٌ، ایک مقرر وقت ہے، وسوف، اور عن قریب، تعلمون، تم جان لو گے۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عن قریب تم خود اس کا انجام معلوم کر لو گے۔
وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یخوضون وہ نکتہ چینی کر رہے ہوں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ تو منہ موڑ لو عنہم ان سے حتیٰ یہاں تک کہ یخوض وہ لگ جائیں فی حدیث کسی اور بات میں غیری اس کے علاوہ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان فلا تقعد تو مت آپ بیٹھیں بعد الذکر یاد آنے کے بعد مال قوم کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ الظالمین جو ظالم ہیں۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو اس وقت تمہیں غلطی کا احساس ہو تو اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر جو یتقون پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ من حسابہم ان کے حساب سے من شیئن کچھ بھی ذمہ داری ولیکن اور لیکن ذکرہ نصیحت کرنا لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں یا پرہیزگار بن جائیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ وَذَرِ اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو جو اتخذوا سب نے بنا رکھا ہے دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً اور تماشا وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وذکر اور نصیحت کرتے رہو بہی اس کے ذریعے یعنی قرآن پاک کے ذریعے ان تبصلا کہ ہلاکت میں نہ ڈالا جائے نفس کوئی نفس بما اس وجہ سے جو کسبت اس نے کمایا ہو لیسا نہیں لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولی کوئی دوست ولا اور نہ شفیع کوئی سفارشی وَإِنْ اور اگر تعدل تو بدل دے کل عدل ہر معاوضہ لا یؤخذ تو نہ لیا جائے منہا اس سے اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو ابسلوا سب ہلاکت میں ڈالے گئے بما اس وجہ سے جو کسبوا ان سب نے کمایا لہم ان کے لیے شراب پینا ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے وعذاب اور عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے جو کانو تھے یکفرون وہ انکار کرتے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اسے قبول نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔